شیخ ایک سوال ہے، یہ جو دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر اس کو منہ پہ پھیرنا، تو ہمارے یہاں ایک اختلاف ہو رہا ہے، کچھ لوگ بول رہے ہیں یہ بدعت ہے اور کچھ لوگ بول رہے ہیں نہیں پھیرنا چاہیے، تو کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارا دین اسلام قرآن اور صحیح احادیث کے اندر ہے۔ دین اسلام کی کوئی بھی بات کریں یا عمل کریں تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ آیا قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ دعا کرنے کا حکم ہے، دعا کرنے کی فضیلت ہے، دعا کرنے کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دعا کرنے کے طریقے میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جب کبھی بھی دعا کرتے تو بہت سارے مقامات پہ حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے اور دعائیں کرتے تھے۔ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا کرنے کے بعد جو لوگ ایسے منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پہ پھیر لیتے ہیں، اس کا ذکر حدیثوں میں کہیں نہیں آیا ہے، اس کا ذکر کہیں حدیثوں میں نہیں آیا ہے۔ تو اس لیے جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے آدمی دعا کرے اور جب دعا ختم ہو جائے تو آدمی ایسے ہاتھ اپنے نیچے گرا دے، اس کو منہ پہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا کہ دعا ختم کرنے کے بعد ہاتھ پہ منہ پھیرنا چاہیے۔ سمجھ گئے نا، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب اگر کوئی پھر بھی پھیرتا ہے اور سمجھتا صحیح ہے، درست ہے، تو بہرکیف یہ دین کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر رہا ہے جس کا ثبوت دین کے اندر نہیں ہے۔ جب آدمی کو معلوم ہو جائے کہ صحیح کیا ہے اس کو عمل کرنا چاہیے، اور جو معلوم ہو جائے غلط ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بہرکیف دعا کے بعد ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز وضاحت کر دوں، ہاتھ پھیرنے کا ذکر ہے لیکن کہاں ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سونے کے لیے جب اپنے بستر پہ جاتے تو ہاتھ کو ایسے کر کے قل هو اللہ احد ایک مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق ایک مرتبہ، قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ، تینوں صورتیں پڑھتے، پھر اس میں دم کرتے، پھر ہاتھوں کو پھیرتے، سر سے شروع کرتے، چہرے پہ پھیرتے، پھر جسم کے اگلے حصے، پھر ہاتھ جہاں تک پہنچتا وہاں تک ہاتھ کو پھیرتے تھے۔ تو اس جگہ پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر آیا ہے، چہرے پر بھی، سر پہ بھی، چہرے پہ بھی، اور جسم کے ان تمام حصے پر جہاں تک کہ ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ تو اگر کسی کو ہاتھ پھیرنا ہے تو سونے کے وقت، سونے سے پہلے آدمی یہ پڑھے جیسا کہ میں نے بتایا، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرے، ایک مرتبہ پڑھ کے ہاتھ پھونکے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پہ مل لے، سر سے شروع کرے، پھر چہرے سے، اور پورے جسم میں، پھر دوسری بار پڑھے، پھر تیسری بار پڑھے، اور تینوں مرتبہ ہاتھ میں دم کر کے یا پھونک کر کے پھر اس کے بعد اپنے جسم پہ مل لے۔ تو اس جگہ پر سونے سے پہلے آدمی پڑھ کے دم کر کے چہرے پہ اور منہ پہ اور سر پہ پھیرے، جسم پہ پھیرے۔ یہاں ذکر آتا ہے ہاتھ پھیرنے کا، لیکن عمومی طور سے دعائیں کرتے ہیں لوگ، اور اس وقت جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا ختم کرنے کے بعد وہ منہ پہ پھیرتے ہیں، اس کا ذکر قطعاً کہیں نہیں ہے حدیث شریف کے اندر، اس لیے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کہیں عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ مولوی صاحب کر رہے ہیں یا امام صاحب کر رہے ہیں، مفتی صاحب کر رہے ہیں، تو خود ان کو پہلے چھوڑنا چاہیے، اور پھر مسلمانوں کو بھی، عوام کو بھی، مقتدیوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بھئی ہاتھ مت پھیرو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، دعا ختم ہو جائے ہاتھ نیچے گرا لو، آپ کی دعا ختم ہو گئی۔